ذرا تصور کریں آپ کے گھر میں رکھا ہوا صرف جس کی خوشبو برسوں سے پہچان بن چکی ہے اب شاید دوبارہ نہ ملے، وہی پراکٹر اینڈ گیمبل کی مصنوعات جن سے آپ کے والدین اور ان کے والدین تک اپنے گھروں کا روزمرہ سنوارا کرتے تھے اب پاکستان میں تیار نہیں ہوں گی۔ جیسے کبھی آپ اپنے قریبی پیٹرول پمپ سے شیل کا پیٹرول ڈلواتے تھے، وہاں وہ نشان، وہ برانڈ بس ایک یاد بن کر رہ گیا ہے۔ اور اگر آپ کو گل احمد کے کپڑوں کی نفاست پسند تھی، وہ کپڑا جسے چھو کے موسموں کا احساس بدل جاتا تھا، تو اب اس کے کارخانے کے بڑے حال خاموش ہیں، مشینیں رکی ہوئی ہیں اور ان کے شور کی جگہ ایک سناٹا ہے، وہی سناٹا جو آپ سنتوں کی فضا میں گونجنے لگا ہے۔ یاماہا کا موٹر سائیکل اگر کبھی آپ کے خوابوں کی سواری تھی تو اب اس کا نیا ماڈل پاکستان میں نہیں بنے گا۔ یاد رہے کہ جب آپ نے پہلی بار اوبر ایپ کھولی تھی، صرف ایک کلپ پہ گاڑی آپ کے دروازے کے باہر اور لگا کہ دنیا بدل گئی۔ آج وہی اوبر جس نے شہروں کو چلنا سکھایا، خاموشی سے اس ملک سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب سڑک پر کھڑے ہو کر ٹیکسی ڈھونڈنے کا منظر واپس لوٹ آیا ہے، جیسے ترقی کا پہیا الٹا گھومنے لگا ہو۔ مائکروسافٹ کا نام سنا تو آپ نے بچپن سے ہوگا، وہی کمپنی جس کی ونڈوز نے پاکستان کے ہر دفتر، ہر سکول، ہر گھر میں ٹیکنالوجی کی دنیا کھولی، مگر اب وہی کمپنی اپنے دفاتر کے دروازے پاکستان سے بند کر چکے ہیں۔ جن سرورز اور سافٹ ویئرز پر مستقبل کا خواب دیکھا گیا تھا، ان کے سائے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گویا ڈیجیٹل پاکستان کا وعدہ بھی خود خاموشی میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اور LLE جو دوا ساز کمپنی پر لوگوں کی زندگیاں بھروسہ کرتی تھی، انسولین سے لے کر کینسر کی ادویات تک بناتی تھی، وہ امید کی ایک صورت تھی، لیکن جب وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تو یہ احساس ابھر کے سامنے آیا کہ یہاں صرف کاروبار نہیں، علاج اور اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے۔ شیل گیا تو سڑکوں پر دھواں بڑھا، گل احمد گیا تو کپڑوں کی نرمی کم ہوئی، یاماہا گیا تو خوابوں کی سواری رک گئی، اوبر گیا تو شہر کا سفر ٹھہر گیا، مائکروسافٹ گیا تو ڈیجیٹل دنیا سکڑ گئی، لیلی گئی تو صحت 30 سال سے بھاری ہو گئی۔ ایک ایک کر کے یہ نام نہیں جا رہے، دراصل پاکستان کے بازاروں سے یقین جا رہا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں دروازے بند ہونے کی آواز صرف سنتوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی گونج رہی ہے، اور دوسری جانب قوم کو بھاشن دیا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ کبھی ناجائز سینیٹر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوموار سے ملک ٹیک آف کرے گا یا منگل سے ٹیک آف کرے گا۔ انہوں نے ملک کو ٹیک آف کرانے کی بجائے ایک ایسے حادثے کا شکار کر دیا ہے جس میں شاید جہاز کے ساتھ ساتھ کوئی ایک مسافر بھی نہیں بچے گا۔ جب آپ اقتدار ان لوگوں کے حوالے کریں گے جن کو قوم نے ووٹ ہی نہیں دیا، جنہیں قوم نے 8 فروری کو برے طریقے سے دھتکارا، تو پھر ہمارے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اور ابھی آگے آگے دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کبھی IMF 5300 ارب روپے کی کرپشن کی رپورٹ جاری کرتا ہے تو کبھی ایک معمولی کلرک کے گھر سے کروڑوں روپے پکڑے جاتے ہیں۔ ایک ایک وزیر اس غریب پاکستانی قوم کو کروڑوں روپے میں پڑ رہا ہے، ایک ایک سرکاری دفتر عوام کا خون تک پی رہا ہے۔ اس لیے اب پاکستان ایسا لگتا ہے کہ لاوارث بن چکا ہے، جس کا جتنا دل کر رہا ہے اس کو لوٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اس لوٹ مار اور کرپشن اور مہنگی توانائی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔